الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیرت ہی تو زندگی ہے، سلسلہ وار بیان ہمارا ہفتے والے دن ہوتا ہے. آج سیرت طیبہ کا جو پہلو ہم مذاکرہ کریں گے، بیان کریں گے، سیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا رویہ فرمایا، ان کے ساتھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پل، ہر لمحہ، ہر قسم کے جو لوگ ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا. بہرحال یہ ہے کہ کچھ سنتیں، ادائیں ایسی ہیں جن کے اوپر یاد کرنے کے لیے رٹا لگانا پڑتا ہے. کچھ سنتیں اور ادائیں ایسی ہیں جس کے اوپر بدن بہت زیادہ لگتا ہے. کچھ سنتیں اور ادائیں ایسی ہیں جس پہ مال بہت لگتا ہے. لیکن کچھ ادائیں اور سنتیں ایسی ہیں جس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں لگتا، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے نتائج بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں. اللہ جل جلالہ نے کیونکہ دنیا کو امتحان گاہ بنایا. کسی بھی انسان کو خرید کے دیکھ لیں اور کسی بھی انسان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ کے دیکھ لیں تو ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور ہے. مال ہے، وہ محبوب ہے، وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ بہت خوشحال ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو جوڑ کا رشتہ ہی نہیں مل رہا. گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، وہ ان کی بچی جو ہے وہ وہاں اس کو ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی. مطلب یہ ہے اللہ جل جلالہ نے 3 جگہ انسان کے لیے بنائے ہیں. ایک کیا ہے کہ دنیا ہے، دوسرا کیا ہے کہ جنت ہے یا جہنم. 3 چیزیں اس کے عالم جو رہنے کے ہیں. اچھا، یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے. جہنم میں دکھ ہی دکھ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور تکلیف ہی تکلیف ہے، درد ہی درد ہے. جنت میں کیا ہے کہ راحت ہی راحت ہے، آسائش ہی آسائش ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، انعامات ہی انعامات ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. یہ کہاں ہیں؟ جنت میں. اور جو دنیا ہے اس میں کیا ہے؟ خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، فراوانی بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے. تو دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں ہونی ہے. تو اس ہونے کو کبھی بندہ مصیبت میں خود مبتلا ہوا ہے تو اس کو کیا کرنا؟ مصیبت والا اس سے اپنی مصیبت شیئر کر رہا، بیان کر رہا، یا وہ مصیبت زدہ کو دیکھ رہا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اگر اس کے مطابق کر لیں گے
تو کیا ہوگا؟ وہ مصیبت بھی اس کے لیے جنت کا راستہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ اکبر، اللہ تعالی جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سب کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا۔ جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں یصب منہ، کہ اس کو کوئی نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، فطرت ہے اس کی، ویسے آرام سے چل رہا ہے، بخار ہوا لیٹا ہوا ہے، اب اللہ 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 اللہ، بخار میں لگا ہوا ہے، اب بیماری میں لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی سوچ میں اللہ کی طرف جڑا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے آپ کے سامنے بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو ان کو کیا ہے کہ صبر کے لیے اور استقامت کے لیے اور شکوہ نہ کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس موقع پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت ساری اس طرح کی احادیث ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی یا پتہ چلتا کہ فلاں بندہ کا بیٹا فوت ہوا اور وہ اتنی مصیبت میں چلا گیا، تو کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء وکل عنده باجل مسمى ولتصبر ولتحتسب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز چلی جاتی، کوئی فوت ہو جاتا، ان للہ ما اخذ، بھائی جو اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، جو اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو ہمارے پاس ہے، جو اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، وہ بھی اسی کا ہے، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سارا کچھ اس کی طرف سے ہے اور وقت مقررہ تک ہے، وہ بھی چلا جائے گا۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کے اوپر صبر کرو اور صبر کے ساتھ ثواب کی نیت کر لو۔ اب کوئی بندہ ہو سر پکڑ کے بیٹھا ہو، کہتے کیا ہوا؟ کہتے وہ 2000 کی 5000 کی کمیٹی ڈالی تھی تو 60,000 کمیٹی نکلا، جس کی کمیٹی تھی وہ لے گیا، اور سب سر پکڑ کے بیٹھا ہو، کمیٹی جس کی تھی وہ لے گیا اور سر پکڑ کے بیٹھا ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہا اور پریشان ہے کہ کمیٹی وہ لے گیا، اور کس کی تھی؟ کہتے اسی کی تھی۔ تو کیوں پریشان ہو؟ کہتے اسی کی تھی۔ ان للہ ما اخذ، وہی وہ تو تھا ہی اللہ کا، وہ تو اللہ نے آپ کو دیا تھا، ہر ایک چیز اللہ کی ہے، اس کے اوپر ثواب کی تم نیت کر لیتے ہو۔ جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ نرمی ڈالی ہوئی ہے، نرمی کی وجہ سے وہ روتے بھی ہیں، اس کے آنسو بھی بہہ جاتے ہیں، لیکن رونا اور آنسو کا بہنا وہ صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر شکوہ کرنا یہ صبر کے خلاف ہے، واویلا کرنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت قبر کے قریب رو پیٹ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کیا ہوا؟ اس کا بچہ فوت ہوا اور قبر پہ روئی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس نے جواب آگے دے دیا، بھئی آپ ایک طرف ہو جاؤ، آپ ایک طرف ہو جاؤ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصِبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفُ، یہ مصیبت آپ کو نہیں پہنچی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ کیا ہوتا ہے،
اور مصیبت جس کے گلے پڑتی ہے اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے. اس کو بتایا بھائی اللہ کے نبی ہیں، جو آپ سے بات کر رہی ہیں اللہ کے نبی ہیں. تو بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئی. پیچھے جب آئی تو پہلے تو آ کے دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کوئی چوکیدار ہی نہیں ہے. آ کے ملی، فرمایا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ جو فرسٹ ٹائم جو مصیبت ہوتی ہے پہل میں اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا وہ صبر ہوتا ہے. ویسے تو وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے. جو والد کے جنازے کو پکڑ کے بے ہوش ہو کے رو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دن تک ان کو ہوش ہی نہیں آتی، دوسرے دن تک 3-4 باتیں کرتے ہیں، چوتھے 5ویں دن تک بھی کبھی بات کر لی، کبھی جمعے والے دن یاد کر لیا. اب کیا ہے کہ 1 2 سال 5 سال ہو گئے اور جناب جی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والد کی قبر کہاں ہے. اپنے بچوں کو بھی اپنے والد کی قبر پہ لے کے نہیں جا رہا، والدہ کی قبر پہ لے کے نہیں جا رہا، دادے کی قبر پر نہیں لے کے جا رہا، دادی کی قبر پر نہیں لے کے جا رہا، پتہ ہی نہیں ہے. الصبر عند صدمۃ الاولى، کہ پہل میں صبر کرنا ہوتا ہے. ویسے تو وقت کے ساتھ سارا ہی بھول بھلائیاں ہو جاتا ہے، سارے ہی صبر کر جاتے ہیں، پی بھی جاتے ہیں اور وقت ان کو ایک طرف بھی لگا دیتا ہے. اس کی بہت سارے فوائد ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ایک چھوٹا بچہ، وہ کبھی پیچھے سے آئے چھلانگے لگائے، کبھی آگے سے آئے گود میں بیٹھ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بڑا پیار ہے. جی یا رسول اللہ بہت پیار ہے اسے. اللہ آپ کو مجھے آپ سے اتنا پیار دے جتنا مجھے اپنے بچے سے پیار ہے. ایک وقت ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی لا ارا فلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، یہ سنت ہے بھئی وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بیٹا ان کے ساتھ تھا کھیل رہا تھا وہ فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے. ابھی وہ محفل میں بھی نہیں آ رہے، یہاں بھی نہیں آ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملنے کے لیے گئے اور کیا فرمایا بھائی آپ پریشان نہ ہو. ایما کان احب الیک ان تمتع به عمرک، آپ کو جس سے بھی محبت ہو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو لطف اندوز کریں اور وہ چلا جائے اللہ کے پاس، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ غدن الی باب من ابواب الجنہ الا وجدتہ قد سبقک الیک، کہ وہ کیا ہے کہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولے گا، آپ سے پہلے پہنچا ہوگا. یفتحہ لک، آپ سے پہلے اندر سے دروازہ کھولے گا. آپ آئیں بابا جانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بشارت کے اوپر، خوشخبری کے اوپر، بات کے اوپر شک و شبہ تو سوچ ہی نہیں سکتے. پکا یا نبی اللہ، جی وہ جنت میں، جی وہ دروازہ میرے لیے کھولیں گے، جی تو کیا ہے. فرمایا کہ اچھا یہ بتائیں یہ خاص میرے لیے یا سب کے لیے. فرمایا جس کا بچہ بھی جائے گا تو اس کے لیے جنت کا وہ دروازہ کھولے گا. چھوٹا بچہ چلا جاتا ہے، 10 سال کے بعد بچہ ہوا، بیٹی ہوئی اور اللہ کو پھر پیاری ہوگی، بیٹا ہوا اللہ کو پھر پیارا ہو گیا. ایک طرف سے تو صدمہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، لیکن صبر کر لیا تو اس کے لیے کیا جنت کا دروازہ کھولے گا. اللہ اکبر. تو اللہ جل جلالہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتى الشوکۃ یشاقها. مسلمان کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس ایک ایک مصیبت کے اوپر اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو
حتی یشاک، یہاں تک کہ اس کو کانٹا چبھ جاتا ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، اس پہ بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کی تشریح میں پڑھ رہا تھا کہ تکلیف ہے نا، بندہ کام کر کر کے تھک جاتا ہے، ڈیوٹی کر کے تھک جاتا ہے، اس تھکاوٹ کے بعد جسم میں درد ہوتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، اللہ اکبر، اس تھکاوٹ اور درد پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنی تھوڑی سی پریشانی کے اوپر، تھوڑی سی پریشانی کے اوپر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے جیسا چشمہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کدھر ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے یا گاڑی میں ہوتا ہے، آفس سے گھر سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، چابی ایک جیب میں ہوتی ہے تو دوسری جیب میں، وہ کدھر چلی گئی، اچھا یہ ہے، یہ جو کدھر چلی گئی، اس پر بھی ثواب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتى الشوکہ، سبحان اللہ۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، تو اس میں جو چیز بعض اوقات صبر کے حوالے سے کوئی سیمپل کہ کتنا صبر ہونا چاہیے مصیبت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ بیان کر لیتے ہیں۔ مشہور ہوتا ہے نا صبر ایوب، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام اللہ جل جلالہ سے التجا کر رہے، دعا کر رہے، ندا فرما رہے کہ مجھے تکلیف نے آ لپیٹا ہے، لیکن آپ تو تمام رحم اور شفقت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ شکوہ نہیں فرما رہے، بیماری اور تکلیف کی تفصیل نہیں بتلا رہے، حالانکہ پیچھے پس منظر میں تکلیف کیا ہے، بیماری کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، زراعت ہے، کھیتیاں ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں۔ کیا ہوا، گھر گرا، بیمار ہوئے، بچے ہلاک ہونا شروع ہوئے، سارا کچھ ہاتھ سے چلا گیا، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، محبین بھی چلے گئے، زراعت بھی چلی گئی، حتیٰ کہ بیماری آئی تو سارے ہی ایک طرف ہو گئے، صرف ایک بیوی رہ گئی اور وہ بھی کنارے پہ ہو گئے۔ بہت مال تھا، اور یہ کتنا عرصہ ہے، اور یہ کتنا عرصہ ہے، بندے کے پاس نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جس کے پاس ہوتا ہے اس سے نکل جائے وہ مسئلہ ہے، اس سے نکل جائے وہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، 18 سال اس حالت میں اف تک نہیں کیا، آہ تک نہیں کیا، انداز کیا اپنایا، ضرور فرمایا مجھے تکلیف نے لپیٹا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کمال کا اشارہ ہے کہ آپ ارحم الراحمین، تمام شفقت فرمانے والوں میں سے سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ اگر مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ایک رحیم اور کریم سے ہی پہنچی ہے نا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، کہ ہم نے پھر کیا کیا کہ ان کی دعا کو فوراً قبول کیا۔ ایک طور طریقہ انبیاء کا چلتا ہے اور ایک اللہ جل جلالہ کا۔ انبیاء علیہ السلام جب بھی متوجہ ہوئے ہیں تو صرف اللہ کی طرف ہوئے ہیں۔ ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا واقعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا بھی واقعہ سنیں تو توجہ کن کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، صرف اللہ کی طرف. اور اللہ جل جلالہ کا بھی دستور ان کے لیے چلا ہے. وہ کیا ہے؟ فَكَشَفْنَا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. ہم نے بھی ان کی دعوت کو، ان کی دعا کو فوراً قبول کیا. اور پھر ہوا کیا؟ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. ہم نے ان کی جو انہوں نے صبر کیا تھا، انہوں نے جو ارحم الراحمین کہا تھا، اس پر ساری مصیبتیں ختم کر دی. ان کا جو کچھ تھا ان کو واپس کیا اور اس سے ڈبل ان کو اور عطا کیا. اچھا، پھر اللہ پاک نے جو یہاں پہ لفظ فرمایا رحمتم من عندنا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی وفا کی وجہ سے، ان کی توحید کی وجہ سے، ان کی کامل توجہ کی وجہ سے اور ان کے صبر کی وجہ سے ہم نے ان کو اس سے بھی زیادہ عطا کیا. رحمتًا من عندنا، اپنی رحمت کی وجہ سے ہی کیا. جو جتنا بھی مجاہدہ کر لے اس مجاہدے کا ثمرہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور یہ یاد دہانی ہے اور یہ سبق ہے کس کے لیے؟ عابدین، عبادت گزاروں کے لیے. بڑا نقطہ ہے اس میں بڑا نقطہ ہے. اللہ جل جلالہ نے جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی بات فرمائی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو عمل یونس نے کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو بھی کرے گا مومنین کو ہم نجات دیں گے. اس پہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کے آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں. لیکن ایوب علیہ السلام کی جب بات چل رہی ہے تو وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، عبادت گزاروں کے لیے اس میں سبق ہیں. وہ کیا ہیں؟ کہ ہاتھ سوکھا ہے تو لمبے سجدے ہیں، حالات درست ہیں تو مسجد کی حاضری ٹھیک ہے، اور فراوانی ہے تو حج عمرے بھی ہیں اور سب کچھ ہے. کاروبار اونچ نیچ ہوئی نہیں، جاب آگے پیچھے ہوئی نہیں، حالات آگے پیچھے ہوئی نہیں، وہ بندہ گیا، وہ عبادت گئی. کہ ایوب علیہ السلام کے حالات، نہ بیوی، نہ بچے، نہ زراعت، نہ اونٹ، نہ گھوڑے، نہ ریبڑ، کچھ بھی نہیں رہا اور انہوں نے اف بھی نہیں کیا. تم جس حالت میں بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہو، حالات کے اونچ نیچ کی وجہ سے عبادت میں کمی نہ لاؤ. اپنی عبادات کو مضبوط رکھو. اور اس سے کیا چیز مل رہی؟ کہ انبیاء علیہ السلام کے صبر کی استقامت مل رہی. ان کا جو یقین تھا کہ 18 سال نہیں یہ 80 سال بھی ہوتے تو ایوب علیہ السلام نے پھر بھی اللہ ہی سے مانگنا تھا کہ اللہ نے ہی شفا دینی ہے، اللہ ہی ارحم الراحمین، اللہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ 2 سال ہو گئے ہیں جی، اب فلاں سے علاج کروا لیں، ان سے وہ ایسا تویز لے لیں، اس بابا اور فلاں سے علاج کروا لیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یقین ہے کہ ایک ہی در ہے، اللہ کا ہی در ہے، مجھے اسی پہ ہی رہنا ہے، وہ 3 دن ہوں یا 3 ہفتے ہوں یا 3 سال ہوں یا 3 صدیاں ہوں، دروازہ ایک ہی ہے، اللہ ہی کرنے والے. یہ انبیاء علیہ السلام کی
سنت ہے. اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھی پھر فاستجبنا فا کے ساتھ ہوتا ہے، ہم بھی پھر فوراً ان کو جواب بھی دیتے ہیں اور ان کے حالات کو بھی درست کرتے ہیں. کیونکہ موضوع ہمارا چل رہا ہے کون سا، کہ مصیبت والوں کو. تو مصیبت میں ایک چیز کیا ہے کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات ولد العبد قال للملائکہ قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم. کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کا بچہ لے آئے ہو؟ کہتے ہیں جی. فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ، جی اس کے دل کا ٹکڑا لے کے آ گئے ہو. دل کا ٹکڑا ہوتا ہے بچہ، اس کا دل کا پھل لے آئے ہو. فیقولون نعم ماذا قال عبدی، تو میرے بندے نے کیا کہا تھا، میرے بندے نے کیا کہا تھا. فیقولون حمدک اللہ واسترجع، انہوں نے تو الحمدللہ کہہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. فیقول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ابنو لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے ایک گھر جنت کے بیچ میں بنا دو اور اس گھر کے اوپر نام لکھ دو بیت الحمد. یہ کیسے، ایک دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اوپر. اچھا کوئی بچہ فوت ہوا، کوئی قریب والا فوت ہوا، موبائل، پینسل، گاڑی، کوئی چیز بھی گم اور مصیبت ہوئی ہے، انا للہ جو بھی پڑے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا. اچھا جتنی دفعہ پڑے گا اتنے محل بن جائیں گے. چابی گم گئی تو فوراً انا للہ، لائٹ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی بات 19-20 ہوئی ہے، ایک چیز یہاں پہ رکھی تھی چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں اور کیا ہوگا، جنت میں گھر بنواتے جائیں. تو جو یہاں کے اعمال کیے اور جنت میں جو گھر اس کے لیے بنا ہوا ہے تو وہ گھر کسی اور کو ملے گا اگر یہ جنت میں نہ گیا تو. جنت میں نہ گیا وہ کسی اور کو ملے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے، اس کی بخشش فرمائیں گے، یہ جنت میں جائے گا. تو ایسے موقع کے اوپر اللہ جل جلالہ جو روایتی چیزیں ہیں، عموماً طور پر کیا ہوتا ہے کہ دوست کا بھی ایسا دوست ہو جاتا ہے یا کر لیتا ہے کہ بھائی جب موجیں ہوتی ہیں تو سارے دوست ہوتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہوتا. تو جب فراوانی ملی ہے تو پھر تو عبادتیں ہیں، جب مصیبتیں آئی ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شکوے باتیں شروع کر دی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، عبادت گزاروں کے لیے ہے کیا کہ وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں ہر وقت ہی لگے رہیں. باقی اس کے مختلف قسم کے جو ہیں وہ موضوعات ہیں، حیثیات ہیں. بہرحال یہ ہے کہ مختلف قسم کی تسلی دینے کی بھی کچھ سنتیں ہیں. اس میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیا کرتے تھے موقع کے مطابق، ان کو ایسے الفاظ سنا دیا کرتے تھے جس سے تسلی ہو جائے. تو باقی یہ ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہوئے دو چیزیں ہیں، اس کی تعزیت کرتے ہوئے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ مسنون دعا ہے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عندہ باجل مسمى، یہ مسنون دعا ہے. ولتصبر ولتحتسب، یہ مسنون دعا ہے جا کے کہنا. اور پھر کیا ہے کہ دو چیزیں اس میں علیحدہ علیحدہ ہے. ایک یہ ہے کہ اس کے لیے اصال ثواب کی چیزیں پڑھنی، وہ کہیں سے بھی پڑھیں تو پڑھنا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چل کے جانا، یہ مستقل سنت ہے. چل کے جا کے اس کو تسلی دینا یہ مستقل سنت ہے. تو یقیناً ہمارے سماج میں، ہمارے رواج میں، خاندانوں میں یہ چیزیں عموماً چلتی رہتی ہیں. دکھ پریشانیاں اور چیزیں 19-20 ہوتی رہتی ہے. اگر اس کو تسلی والے پہلو سے لے لیا جائے، اب کوئی کہے کہ میں موٹر سائیکل سے گر گیا تو جواب میں تینوں گنے گیا سی تو پانی چلا،
مطلب یہ ہے کہ اب اس نے چلا لیا، وہ گر گیا، تو اس موقع پر جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کو تسلی دے دی، اس کو کسی بھی مصیبت اور کسی بھی پریشانی میں کسی بھی موقع کے اوپر تسلی کے الفاظ دینا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اس سنت کو نہ رٹا لگانا پڑتا ہے، نہ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ آپ ان کو یہ چیز تسلی والی دیتے رہیں گے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ملے گا بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیار بھی ملے گا۔ اس حوالے سے کچھ سوالات ہوں تو پھر آپ لے لیں۔